الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الأولين والآخرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مضطرب. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہ کرنا ہی دیدار مدینے والے دا، یہ کرنا ہی دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا. یہ کرنا ہی دیدار مدینے والے دا، تو بن جاتا بیدار مدینے والے دا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سا
اپنے گھر سے نہا دھو کر کپڑے پہن کر جب جمعہ پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ کو جا رہا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے میرے بھائیوں جمعہ المبارک کی نماز کا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس، ذات مقدس، اس پورے امت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو احسان بنا کر بھیجا، احسان بنا کر۔ سنیے، آج میرے بھائی قدر نہیں ہے تو محبوب کی قدر رسول اللہ کے سچے غلاموں سے پوچھئے کہ انہوں نے میرے محبوب پاک علیہ السلام کے آنے کا کتنا استقبال کیا اور میرے محبوب کے آنے کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا سر سجود ہوئے اور کتنا شکر ادا کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، امام مسلم اس حدیث کو اپنی مسلم کتاب کے اندر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، پیارے غلام، پیاری جماعت ایک مرتبہ مسجد میں اکٹھے تھے، مسجد میں اکٹھے تھے تو میرے پاک نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو کیا دیکھا، میرے پاک نبی نے پوچھا ما اجلسکم، سماعت کرنا، ما اجلسکم، کہ تمہیں کس چیز نے یہاں جمع کیا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ ما اجلسکم، تم نے یہ جلسہ کیوں بنایا ہوا ہے، کٹھے کیوں ہو؟ تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صحابہ نے جواب دیا کہ جلسنا نذکر اللہ نحمدہ علی ما ہدینا لدینہ ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ فرمایا جلسنا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ نذکر اللہ، کہ ہم اپنے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جلسنا فرمایا ہم اس لیے بیٹھے ہیں، جلسنا کا معنی ہم بیٹھے ہیں اس لیے، کیا کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَنَحْمُدُهُ، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ عَلَى مَا هَدَيْنَا، عَلَى مَا هَدَيْنَا لِدَيْنِهِ، اس بات پر کہ اس رب نے ہمیں ہدایت دین دیا، وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ، ہم پر احسان کیا کہ ہم کو اللہ کا نبی عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں، سماعت کرنا، کہ اصحاب رسول اللہ کی جماعت کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ مسجد میں۔ کہاں بیٹھی ہے؟ بولیے بولیے یار۔ رسول اللہ کی صحابہ، آپ کے شاگرد، آپ کی اعلیٰ جماعت، آپ کے اعلیٰ شاگرد، آپ کے اعلیٰ مرید مسجد نبی میں بیٹھے ہیں۔ تو محبوب پاک علیہ السلام آئے، فرمایا جلسنا، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ جلسنا، تمہارے بیٹھنے کا یہ کیا مقصد ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ عَلَى مَا هَدَيْنَا، وہ کہتے ہیں نذکر اللہ عَلَى مَا هَدَيْنَا لِدَيْنِهِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ۔ یا رسول اللہ، ہم مسجد میں اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ، کہ اللہ نے آپ جیسا ہم کو نبی عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ ہم کسی کام کے نہیں تھے، بت پرست تھے، زندہ بچیوں کو دفن کرنے والے تھے، بت پرستی کے اندر ہمارا شیوا تھا۔ آپ آئے، آپ کے آنے سے ہم بتوں سے دور ہو کر اپنے رب کے نزدیک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ عَلَى مَا هَدَيْنَا لِدَيْنِهِ، اللہ نے آپ کو دین ہدایت دے کر بھیجا ہے، ہم اس دین کو اپنا رہے، ہم اس بات کو شکر ادا کر
اسی بات کو میرے بھائیوں حسان بن ثابت بھی اپنے انداز کے اندر فرماتے ہیں، من علینا ربک اذا بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں من علینا ربک اذ بعث فینا محمد، کہ اے ہمارے رب تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو نے ہم کو رسول اللہ جیسا نبی دے دیا۔ کچھ کہہ دو یار، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو نبی جیسا پیغمبر عطا کر دیا، محمد جیسا نبی دے دیا ہے۔ کس نے پھر اس کی اشار کے اندر کس نے کہا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اگر یہ فکرہ مل کے ساتھ پڑھیں تو مزہ آ جائے گا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ دوستو میرے پاس نبی نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدینا لہدینہ ومن علینا بکا۔ یا اللہ کے محبوب، ہم مسجد میں اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس پاک اللہ نے ہم کو آپ جیسا سونا نبی دے دیا، اعلیٰ نبی دے دیا، اور ہم اس بات کو شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے کو تو پتہ چلا، میرے پاک نبی فرمایا اگلی بات، میرے پاک نبی نے فرمایا، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں مسجد میں، تو آپ کہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، یہی کہیں گے نا۔ میں آپ سے سوال کروں میرے بھائیوں آپ مسجد میں کیا کرنے آئے ہیں، آپ یہی کہیں گے حافظ صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو میرے پاک نبی نے جب صحابہ سے یہ پوچھا کہ مسجد میں کیا کر رہے ہو، مسجد میں کیا کر رہے ہو، جلسنا کیا کر رہے ہو، فرمایا نذکر اللہ علی ما ہدینا لہدیتنہ، فرمایا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو بات ختم ہو، میرے محبوب نے سوال کیا، صحابہ نے جواب دیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ بات ختم ہو جاتی، نہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا تم اس بات پر مجھے قسم دے سکتے ہو، حالانکہ قسم لینے کی زہرت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مسجد میں کیا کرنے آئے ہیں، آپ کہیں کہ مولوی صاحب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، بات ختم ہو گئی۔ میرے نبی نے جب پوچھا صحابہ سے کیا کر رہے ہو، فرمایا اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس اللہ نے آپ جیسا ہم کو نبی دے دیا، پیغمبر دے دیا ہے، رہبر دے دیا ہے، مرشد و مربی دے دیا ہے۔ تو بات ختم ہو گئی۔ فرمایا نہیں، میرے نبی نے فرمایا تم اس بات کی قسم دے سکتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بالکل ہم سچے ہیں، ہم یہی ارادہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم قسم دے سکتے ہیں۔ میرے پاک نے فرمایا سنیے، قسم لینے کا کوئی خاص وجہ نہیں ہے، میں اپنے حجرے کے اندر آرام کر رہا تھا تو آتینا جبرائیل، آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ اے محبوب ذرا باہر نکلیے نا اپنے حجرے سے، اپنے غلاموں کا حال دیکھو کہ آپ کی آمد پہ میرا شکر ادا کریں، آپ کی آمد پر میرا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے آپ کے غلاموں کی کہ فرمایا کہ اس نے آپ کے غلاموں نے میرے احسان کو سلوٹ مارا ہے، میرے احسان کو احسان سمجھا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا نبی دیا ہے، ایسا پیغمبر عطا فرمایا ہے، اس پیغمبر کے آنے پر ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی پتہ چلا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بڑی نرالا ہے، بڑی اعلیٰ مقام، بڑی اعلیٰ شان ہے۔ تو مسلمان بھائی آج ہم سمجھتے نہیں ہیں، آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام رفعت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سماعت کرنا۔ آپ نے لیلا مجنوں کا نام سنا ہوگا، یہ بڑے پرانے زمانے کے ہیں، 1400 سال ہو گئے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی
کے اندر اللہ نے آپ کو ملکہ عطا کیا تھا بات سمجھانے میں، حتیٰ کہ علامہ اقبال نے بھی رومی کو اپنا استاد مانا ہے یار، ذرا بات سماعت کرنا، علامہ اقبال نے بھی رومی کو اپنا استاد مانا ہے۔ آپ کو اللہ نے بات تو سادہ ہوتی تھی رومی کی، لیکن مثال دے کر بات کی تہ تک لے جاتے تاکہ آنے والے کو میری بات سمجھ آ جائے یار۔ سمجھ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ کر۔ تو رومی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر ایک بات لکھتی ہے، بلکہ کسی نے کہا تھا کہ جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کا آپس میں تھوڑا جھگڑا ہوا نا، تو آپ نے خلافت امیر معاویہ کی سپورٹ کر دی۔ اس وقت مجنوں سے کسی نے پوچھا، مجنوں سے نام اس کا کیس تھا، تو اس سے پوچھا بھائی یہ حکومت کس کو ملنی چاہیے تھی، معاویہ کو یا حسن کو؟ اور میں دونوں کو نہیں ہے، لیلا کو ملنی چاہیے تھی۔ انہوں نے اپنے لیلا کو بیان کیا کیونکہ اس کے اندر تھا ہی بس ایک ہی۔ تو فرمایا بادشاہ نے، آپ لکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت کو پتہ چلا ایک لیلا نے، چنگے بھلے شخص نوجوان، اس کا نام قیس تھا مجنوں کا، یہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ کہلاتا تھا۔ جب گلی میں چلتا تھا تو خوشبوؤں کے ہل لے آتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ آج قیس چل رہا ہے۔ تو جب یہ لیلا کی محبت میں گرفتار ہوا نا، اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، جھوٹی محبت میں فنا کر دیا۔ ہم تو اپنے آقا کی محبت میں اپنے آپ کو فنا نہیں کرتے جائیں، جھوٹی محبت میں اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، گلیوں کا روڑا کیڑا اپنے آپ کو بنا لیا، اپنا اصل نام بھی اس نے بھلا دیا۔ لوگوں نے کہا مجنون ہے، مجنون ہے، نام اس کا کیس تھا۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے لیلا کو بلایا اپنے دربار میں، حالانکہ لیلا رنگ کی بالکل کالی تھی، نقش نین بھی اچھے نہیں تھے، اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا۔ تو لیلا نے کہا، بادشاہ نے کہا لیلا کو کہ تم نے ایک چنگے بھلے انسان کا عقل خراب کر دیا، اس کو مجنون کر دیا، مجنون بنا دیا، تو تیرے اندر میں کوئی خوبصورتی تو نہیں دیکھتا، میری لونڈیاں آپ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیلا نے چوپ کر جواب دیا۔ لیلا کہتے خبردار بادشاہ، اپنی زبان کو بند رکھ، مجھے دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے۔ تو خدا کی قسم، فرمایا رومی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، اے لوگو اگر پیغمبر مصطفیٰ کو پہچاننا ہو تو ابو بکر صدیق کی آنکھ چاہیے، کچھ کہہ دو یار۔ میرے محبوب کو پہچاننا ہو عمر بن خطاب کی آنکھ چاہیے، میرے مصطفیٰ کو پہچاننا ہو تو فرمایا بلال حبشی کی آنکھ چاہیے، میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو سلیمان فارسی کی آنکھ چاہیے۔ مصطفیٰ فرمایا میرے مصطفیٰ کے ساتھ عشق رکھنا ہو سلیمان فارسی کا عشق چاہیے، میرے مصطفیٰ کے ساتھ اگر عشق رکھنا ہو تو بلال حبشی جیسا محبت چاہیے۔ آج ہمارے دعوے ہیں یار، آج ہم دعووں پہ اپنے آپ کو اتفاق کیا ہوا نہیں میرے بھائیوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مقام کو اللہ نے بڑا عرفہ و اعلیٰ بنایا، بالا بنایا ہے مسلمان بھائیوں۔ سماعت کرنا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے لوگ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے ایک نبی آنے والا ہے۔ شام کے اندر یہودیوں کا بسیرا تھا، تو شام کے یہودیوں نے میرے بھائیوں فرمایا ان راہوں کے اندر، جن راہوں سے میرے پاک نبی نے گزرنا تھا، گلیاں بنا ڈالی تھی، گلیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے مکان بنا کر گلیاں بنا کر میرے محبوب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کبھی تو وہ آمنہ کا لال آئے گا، دیدار ہو جائے گا۔ مسلمان بھائیوں، ملک شام کے اندر ایک بہت بڑا فرمایا رہت دستور نامی
तौरात इंजील का बहुत बड़ा आलिम, मुफ्ती मुफक्किर, फरमाया नस्तूर नामी, फरमाया इसने शाम के रास्ते के अंदर एक कुल्ली बनाई इस इरादे से कि मैंने आसमानी कलाम में पढ़ा है कि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम फखरे दो आलम वो कौन आया जैसे आया बहारा मुस्कुरा पई, कुछ कह दो यार, वो कौन आया कि जैसे आया बहारा मुस्कुरा पैया, खिले ने फूलते कलियां हजारा मुस्कुरा पैया। कुल्ली बनाई, इंतजार कर रहा है, सुबह उस कुल्ली के छत पे चढ़ता है, वजीफा पढ़ता रहता है, महबूब की मोहब्बत का आयत है, कभी तो आएंगे दीदार हो जाएगा, कभी तो आएंगे दीदार हो जाएगा। सालहा गुजर गए, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई यारो। एक दिन मक्के के रास्ते से छोटा सा काफिला है, फरमाया वो काफिला आ रहा है, ये रायब नस्तूरा कोई आम इंसान नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, तौरात इंजील ज़बूर का बड़ा आलिम है। वो फरमाया ज़बूर इंजील की नस्ल को समझने वाला है। इस तरह आज के उलमा कुरान के हाफिज कुरान की नस्ल को समझने वाले होते हैं। ये नस्तूरा रायब तौरात इंजील का बहुत बड़ा मुफक्किर है, मुहद्दिस है। महबूब के आने की खुशखबरी इसने पढ़ी है कि एक नबी आखिरुज़ ज़मा आएगा, मक्के के अंदर सफर करेगा, मुल्क शाम की मंडी के अंदर, रास्ता उनका ये होगा। उसी रास्ते पे इस फरमाया इसने कुल्ली डाली, हर रोज कुल्ली की छत पे इंतजार करता है। एक दिन इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई कि आ देखा कि छोटा सा काफिला आ रहा है। देखता क्या है यार, उस काफिले के अंदर एक नौजवान लड़का है। फरमाया आसमान के बादल उस पर साया करते हैं। नहीं बोले यार, नहीं बोले। आसमान के फरमाया बादल साया करते हैं, हजर और शजर पत्थरों उस बच्चे पर सलात सलाम पढ़ते हैं। अब ये जल्दी उतरा, अब ये रैब नस्तूरा जल्दी अपनी छत से उतरा। लोग हैरान हो गए, ये तो शाम को उतरता था, आज दोपहर के वक्त अपनी छत से कुल्ली से नीचे उतर आया। फरमाया सुनो, उसने अपने नौकरों को कहा, बहुत बड़ा तेरा था, पर फरमाया अपने घर के साथ कलीसा भी एक बनाया हुआ था, यानी अपनी इबादत का। फरमाया जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लो, मेहमान आ रहे हैं। खाने पकने शुरू हो गए, हौले हौले वो काफिला भी करीब आ गया। जब वो काफिला करीब आया, ईमान वालों नबी के गुलामों, उसका फरमाया रहब ने नस्तूरा रहब ने उस काफिले वालों को रोका, कहा कि यार रुक जाइए, दोपहर का टाइम है, धूप की शिद्दत है, जरा फरमाया ठहर जाओ। फरमाया और पहले काफिले वाले भी लोग आते जाते यहाँ ठहरते हैं, फरमाया मैं आपको पानी पिलाऊंगा, ठहर जाओ। काफिले वाले ठहर गए। फरमाया थोड़ी देर के बाद दस्तरखान लगाया गया, फरमाया उन मेहमानों को बुलाया गया। फरमाया कि इस वक्त जब वो आए, जब ये काफिला आया ना, तो नस्तूरा रहब के जो इबादत गाह थी उसके साथ एक दरख्त था छोटा सा, उसकी छांव थी, धूप की शिद्दत थी अरब की फिर गर्मी को, तो ये लोग आके वहां बैठ गए। उसी काफिले में 14 साल की उम्र मेरे मुस्तफा की है। तो बोल पाओ यार, मुस्तफा 14 साल की मेरे मुस्तफा की उम्र है। तो जब मेरे मुस्तफा को जगह मिली ना, तो वो धूप की थी, छांव में उन काफिले वालों ने जगह बना ली। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम पीछे थे। तो जब क्या देखा, रहब कहता है, मतलब
रहम नस्तूरा कोई छोटा मोटा मौलवी नहीं है, बहुत बड़ा आलिम था, मुफक्किर मुफस्सिर। तो क्या देखा है, दूध के अंदर मेरे करीम को जगह मिली, फरमाया कि दरख्त भी झुक कर उधर आ गया, आसमान से बादल भी आ गया, आसमान से बादल भी आ गया, खाना पक गया। उसने अपने बंगले के अंदर खाना लगा दिया। मेहमान वो लोग काफले वाले हैरान हैं, हम यहां तो पहले भी गुजरते थे, आज तक हमको किसी ने खाने की दावत नहीं दी, किसी ने पूछा ही नहीं है। यहां था हालांकि काफले तो हर रोज आते जाते हैं, किसने आज तक, ये भी तो यहाँ है, इस रैत को सदियां हो गई यहाँ जिंदगी गुजारते, इसने आज तक तो पहले किसी काफले को रोका ही नहीं है। रोकने की तो दूर की बात, पानी की कभी नहीं पूछा। आज क्या मामला है, रोक कर दावत भी कर रहा है, जियाफत भी कर रहा है, मशरूब भी पिला रहा है, ठंडे पानी भी पिला रहा है। ईमान वालों, दस्तरखान लग गया, सारे काफले वाले आ गए। काफले वालों ने ना, मेरे मुस्तफा छोटे थे उस काफले में, 13-14 साल की उम्र कुर्बानी थी, तो उसने कहा कि बेटा मोहम्मद, तुम यहाँ सामान की हिफाजत करो, तुम यहाँ सामान के पास रुके रहो, तो हम आपका जो हिस्सा बनेगा हम लेके आएंगे, सामान करने का। जब ये काफले वाले पहुंचे ना उस रहम के मकान के अंदर, दस्तरखान लग गया, आस पास बैठ गए खाने के लिए। नस्तूरा ने कहा जब तक मैं न कहूँ आपने खाना शुरू नहीं करना, मैं आपको कहूँगा तो आपने हाथ बढ़ाना है खाने के लिए। अच्छा ठीक है, आप हमारे मेजबान हैं, हम आपके मेहमान हैं, तो हम आपकी कदर करेंगे, आपका कहना मानेंगे। तो सुनो, तो रैब नस्तूरा अपने घर से आया, तो क्या देखा कि मेहमान बिल्कुल तैयार है, खाना लग चुका है। इधर देखो, नजर दौड़ाई, नजर ऊपर दौड़ाई, तो उसको मेरा मुस्तफा नजर ना आया। यार ठीक है यार, उसको रसूलुल्लाह की जात नजर ना आई। नस्तूरा कहता यार सारे आ गए हो, काफिला मुकम्मल है। एक बोला यार सारे नहीं, एक बच्चा हम अपने सामान के पीछे छोड़ के आए हैं, वो हिफाजत कर रहा है। फरमाया अल्लाह के बंदो, तुम्हें क्या पता, तुम तो अकल के अंधे हो, तुम्हें क्या पता। घर दौड़ा, तौरात उठा के ले आया, इंजील की तख्तियां उठा के ले आया, तौरात की तख्तियां उठा के ले आया। कहा कि ये देखो, तौरात के अंदर उसी बच्चे का जिक्र है जिसको तुम अपने सामान के पीछे छोड़ के आए हो। मैं तुमको आगाह करना चाहता हूँ, यही बच्चा नबी याकूब ज़मा है, यही अल्लाह का आखिरी पैगंबर है, यही अल्लाह का आखिरी रसूल है, यही अल्लाह का
باتوں پہ ہم نے ایمان لیا، جو